بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی اللیلہ ربی تبارک و تعالی، صحیح الجامع کی روایت ہے 59، مجھے رات کو خواب میں میرا رب دکھائی دیے، اور کیسے؟ فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا اور میرے رب نے فرمایا جو بہت خوبصورت شکل میں تھے، یا محمد، اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، آپ کے علم میں ہے کہ ملأ اعلی فرشتوں کی آپس میں بحث کس بات پہ ہوتی ہے؟ قلت لا، مجھے نہیں علم۔ فوضع یدہ بین کتفی، اللہ ذوالجلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت بردہا بین ثدیی، میں نے اپنے پورے سینے میں اس ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے جو مجھے سکھانا تھا وہ سکھا دیا اور مجھے وہ علم ہو گیا۔ فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الاعلی، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب فرمائیے آپ کو علم ہے کہ ملأ الاعلی فرشتے کس بات میں بحث و تکرار کرتے ہیں؟ قلت نعم، جی ہاں، فی الکفارات والدرجات، کفارات کے اندر کہ ان کا اجر کیا لکھے، درجات کے متعلق ان کا اجر کیا لکھے۔ کفارات کیا ہے؟ المکس فی المساجد، المکس فی المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره، تین چیزیں، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہنا اور پیدل چل کے مسجد میں جانا اور سخت سردی میں بھی وضو کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں تین کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کا ان تینوں اعمال کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا صدقت یا محمد، میرے محبوب تو نے سچ فرمایا۔ ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وكان من خطیئته كيوم ولدته امه، جس نے یہ تینوں کام کر لیے، سردی میں بھی وضو مکمل کیا، پیدل چل کے مسجد گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ کے ذکر کرتا رہا، جب تک زندہ رہے گا خیر پہ رہے گا، موت بھی آئے گی خیر پہ آئے گی، گناہوں سے اس طرح پاکیزہ ہو جائے گا اس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں بچا۔